السلام علیکم، گوہر صاحب مرحبا۔ آج ہم بات کریں گے نماز حقیقت، یعنی حقیقت میں نماز کیا ہے، اس پہ ذکر کیا جائے گا اور کس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ کیا نماز اکیلے میں پڑھنا چاہیے یا پھر جماعت کے پیچھے پڑھنی چاہیے، جو مولوی ہیں قاری ہیں ان کے پیچھے پڑھنا چاہیے۔ کن کی نماز قبول ہوتی ہے، کیا صرف مومن لوگوں کی نماز قبول ہوتی ہے یا پھر سبھی لوگوں کا نماز قبول ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم جانیں گے ڈیٹیل میں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، آپ کو وضو بنانے صحیح سے آتا ہے، نیت کرنے صحیح سے آتا ہے اور آپ نماز بھی صحیح سے پڑھتے ہیں، لیکن کیا آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور قرآن میں ذکر کیا ہے کہ صرف مومن کا ہی نماز قبول ہوتا ہے۔ تو مومن کا ایک میں نے ویڈیو پہلے ہی بنا چکا ہے، آپ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، نماز بہت ہی اہم چرچہ ہے جس پہ آپ کو جانکاری حاصل ملے گی اور بہت ہی خاص اور عزیز جانکاری آپ کو ملے گا۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور پسند آئے گا تو لوگوں کو ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ حقیقت میں نماز کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو جانکاری ملے گی اور لوگوں کو بھی گمراہوں سے بچنا پڑے گا۔ کچھ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، بس نماز کرنا، تلاوت کرنا اور خیرات زکوٰۃ، حقیقت میں یہ سب ہے چیز کیا، ڈیپلی کیا ہے، واستوک چیزیں کیا ہے، اس کے بارے میں جانکاری حاصل ہوگی آج آپ کو۔ یہ بیان یونس صاحب کی آواز میں دی جائے گی، تو آئیے سنتے ہیں اور دھیان سے سنیے گا۔ عاطف علی، کراچی۔ مولانا says to me جماعت کے ساتھ ہی نماز قبول ہوتی ہے، لیکن میرا ان کے پیچھے دل نہیں چاہتا نماز پڑھنے کو، گھر پر دل چاہتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ عاطف بھائی دیکھیے، میں ایک سچی بات بولتا ہوں، ایک تو ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے باجماعت پڑھنا، صحیح ہے نا؟ تو کون سی چیز افضل ہے؟ باجماعت نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن جب آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کی نماز قبول ہو سکتی ہے، سب سے پہلے تو نماز کی فکر کرنی ہوگی نا، کہ نماز صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں تب لوگوں کو پسند نہیں آتی ہے باتیں، تب لوگ گالیاں دیتے ہیں، لیکن میرے پاس تو ایسے دلائل ہیں کہ آپ یہاں پر گالی دے کے چلے جائیں، رات کو جب سونے کے لیے بستر میں جائیں گے تو یہ میری باتیں آپ کو بہت تنگ کریں گی۔ مثلاً کون سی باتیں؟ قرآن مجید کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ اگر آپ کا گمان یہ ہے کہ آپ کو نماز پڑھنا آتی ہے اور صحیح نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ کی نماز آپ کو برائیوں اور بے حیائیوں سے کیوں نہیں روک رہی؟ آج پاکستان کے معاشرے میں کتنی مساجد ہیں؟ پاکستان میں 5 لاکھ مساجد، کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں پاکستان میں، لیکن پاکستان کی قوم کا حال کیا ہے؟ اخلاقی اقدار کتنے نمایاں ہیں پاکستان میں، کتنا کرپشن ہے، ہر آدمی کرپشن میں مبتلا ہے، الا ماشاء اللہ، ہو سکتا ہے اچھے لوگ بھی ہیں، ہر ملک میں اچھے لوگ بھی رہتے ہیں، لیکن ذکر ان کا ہوتا ہے جو میجورٹی ہو۔ پاکستان کا حال دیکھ کے، نمازیوں کا، مسجدوں کا، مولویوں کا، علماء کا حال دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ نمازیں ان کو برائیوں سے روک رہی ہیں؟ ہماری جو نمازیں ہیں، ہماری نمازوں میں ایک بہت بڑی کمی واقع ہے، اور وہ کمی ہے ہمارے مومن نہ ہونے کی۔ یہ نقطہ میں بار بار دہرانا چاہتا ہوں کہ خدارا قرآن مجید کی ان آیتوں کو دوبارہ پڑھیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے نماز مومنوں پر فرض کی ہے۔ اچھا، اب کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ سارے لوگ نماز چھوڑ دیں؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے لوگ نماز حقیقت کی تلاش میں جد و جہد شروع کر دیں۔ جب تک نماز حقیقت نہیں ملتی، جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کو جاری رکھیں، لیکن جلدی کریں کہ وہ نماز مل جائے جو ہمارے وجود کو
शैतान से दूर करने में कामयाबी दिलाए, जो हमें अल्लाह से करीब कर दे। और वो कमी क्या है? वजू भी हम करना जानते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत भी करना हम जानते हैं, हालत क़याम में कैसे खड़े होते हैं वो भी जानते हैं, रुकू सुजूद कैसे किए जाते हैं वो भी हम जानते हैं। जब सारी चीजें जानते हैं तो फिर कौन सी कमी रह गई है? इब्तिदाई कमी रह गई है। वो इब्तिदाई कमी कौन सी है? इस्लाम की शर्त है, इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब। इस्लाम क्या है? कि जबान इकरार करे और कल्ब हमारा तस्दीक करे। हम अक्सरियत हमारी मुसलमानों की अभी तक इकरारुम बिल लिसान में अटकी हुई है। हमने अपने दिल को भी कलमा पढ़ाना है, इसकी नौबत ही नहीं आई। जबान को इकरार कराते कराते ही 72-73 फिरकों में हम मुनकसिम हो गए। हमारे दिलों ने कलमा कैसे पढ़ना है इसका ख्याल ही नहीं आया। न किसी आलिम ने बताया कि जिस तरह जबान से हमने कलमा पढ़ा है इसी तरह दिल भी कलमा पढ़े। उसको कहते हैं तस्दीक कल्ब। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ला सलाता इल्ला बिहुजूरिल कल्ब, कि कल्ब की हाजिरी के बगैर नमाज नहीं होती। तो सबसे पहले तो नमाज का दुरुस्त होना जरूरी है। जब नमाज दुरुस्त हो जाएगी तो फिर आप अपने घर पढ़ें या मस्जिद में जाकर के पढ़ें, नमाज पढ़ना है। हाँ, जो रिवायतों में लिखा है वो ये है कि बाजमात नमाज पढ़ें तो उसका जो है 27 गुना ज्यादा सवाब है। लेकिन ये भी जहन में रखना, ये 27 दर्जे ज्यादा सवाब उस दौर में था जब आपके आगे पीछे सहाबा कराम नमाज पढ़ने वाले थे। आज के दौर में अगर फितनों से घबरा कर कोई शख्स अपने घर पर ही नमाज पढ़ना चाहे तो मेरे नजदीक इसमें कोई कबाहत नहीं है। नमाज पढ़ना है, फर्ज जो किया है अल्लाह ने वो नमाज को किया है। आप लोगों के साथ हर हाल में पढ़ें ये फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। नमाज पढ़ें। आप अगर घर पढ़ना चाह रहे हैं तो घर पढ़ लें। माशाल्लाह, बहुत ही खास जिक्र हुआ है नमाज हकीकत, जिसमें आपको हर एक चीज़ का पता चल गया है और मोमिन कौन है और किन की नमाज कबूल होती है। इन सब चीज़ों पे आपको अच्छी जानकारी हासिल हुई है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ लोगों को ये बात आगे तक पहुंचानी है ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी हासिल हो चुके। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।